نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی دوستوں کو خادم محمد الطاف کی طرف سے خلوص برا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع نہایت سنگین اور حساس ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو توجہ سے سنیں، اس پر غور کریں اور اپنی دعاؤں اور تعاون سے کشمیری کسانوں کا ساتھ دیں۔ دوستو، کشمیر کی معیشت کا مرکز سیب کی کاشتکاری ہے۔ یہاں کی زمین، سرد موسم، بلند و بالا پہاڑ اور کسانوں کی محنت اس صنعت کو نمایاں مقام دیا ہے۔ کشمیر کا سیب نہ صرف ملک کے دیگر حصوں میں پسند کیا جاتا ہے بلکہ برآمد بھی کیا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف ایک فصل ہے بلکہ لاکھوں لوگوں کی زندگی کا سہارا۔ انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر اس کا اثر ہے۔ تقریباً 10 لاکھ افراد اس صنعت سے براہ راست یا غیر براہ راست وابستہ ہے۔ ہزاروں مزدور روزانہ کی اجرت پر کام کر رہے ہیں۔ کاروباری ادارے، ٹرانسپورٹ کے شعبے، پیکنگ ہاؤسز اور بازار اس صنعت پر انحصار ہے۔ خاندانوں کی آمدنی کا بڑا حصہ سیب کی پیداوار اور فروخت سے حاصل ہوتا ہے۔ سیب کی کئی مشہور اقسام ہیں، جیسے ڈیلیشیس، امریکن، ریڈ ڈیلیشیس، امبر، گولڈن، رائل اور دیگر اعلی معیار کی اقسام۔ ان کی مقبولیت کی بڑی وجہ اس کا ذائقہ، معیار اور قدرتی خوشبو ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج یہ صنعت شدید بحران کا شکار ہے۔ گزشتہ 20-25 دنوں سے جموں کشمیر قومی شاہراہ بند ہونے کی وجہ سے سیب کی ترسیل متاثر ہو گئی ہے۔ ٹرک سڑکوں پر پھنسے ہوئے تھے، پھل خراب ہو رہے تھے اور کسانوں کی محنت ضائع ہو رہی تھی۔ مقامی خبریں بتاتی ہیں کہ اب تک کروڑوں روپیوں کا نقصان ہو چکا ہے، اور اگر حالات میں بہتری نہ آئی تو یہ نقصان کئی گنا بڑھ سکتا ہے۔ منڈیوں میں بھی احتجاج کیا گیا، کسان پریشان اور کاروباری حلقے بھی مایوس ہو چکے ہیں۔ یہ مسئلہ صرف معاشی نہیں بلکہ انسانی ہے۔ ایک کسان کی محنت، اس کی امید، اس کا گھر، اس کے بچوں کی تعلیم، سب اس صنعت سے جڑے ہیں۔ ان کی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق کشمیر کی سیب کی صنعت پر انحصار کرنے والے خاندانوں کی تعداد 70% سے زائد ہے، اور ان کی روزمرہ کی ضروریات کا بڑا حصہ اسی سے پورا ہوتا ہے۔ ہماری موجودہ حکومت سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ قومی شاہراہ کی روانگی کے لیے طویل المدتی منصوبہ بندی کی جائے۔ متاثرہ کسانوں کو مالی امداد اور سبسڈی فراہم کی جائے۔ ٹرانسپورٹ اور بازار کی سہولتیں فراہم کی جائے تاکہ پھل برباد نہ ہو۔ اگر اس پر فوری توجہ نہ دی گئی تو کشمیری قوم کو زوال کا سامنا پڑ سکتا ہے، جس کا اثر پورے ملک پر بھی پڑ سکتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس مسئلے کو محض ایک خبر کے طور پر نہ دیکھیں بلکہ اس پر عمل کریں۔ اس ویڈیو پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مقامی حکومت
اس مسئلے پر بات کرے اور آپ سبھی دوست دعاؤں میں کشمیری کسانوں کو یاد رکھے، اپنے وسائل کے مطابق مدد فراہم کرے۔ آئے ہم ایک دوسرے کا ساتھ دے، ہمت کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ یہ بحران ختم ہو، کسانوں کو سکون ملے اور یہ صنعت دوبارہ آباد ہو جائے۔ دوستو، آج کی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں، لیکن مسئلہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی آواز بلند رکھیں اور کشمیر بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہیں۔ میں آپ سب سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو صحت، سکون اور استقامت ہم سب کو عطا فرمائے۔ کشمیری کسانوں کی زندگی میں راحت لے آئے اور ان کے کام کو آسان کرے، اور اللہ ان کے لیے گزر بسر کو سنوار دے۔ آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں، حمایت اور کوششوں کا حصہ بنے۔ آج ہم سب مل کر ایک امید کی شمع روشن کریں گے۔ یاد رکھے، ہر چھوٹا قدم بھی ایک بڑی تبدیلی کا آغاز بن سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھے اور کشمیری کسانوں کے لیے دعا کرے۔ باقی پھر کبھی انشاءاللہ تعالی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔